خداوند کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن معجزات سے نوازا ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کی رات میں، ملاقات والی رات میں، ان مقامات سے گزر رہے ہیں جو اللہ پاک نے معراج والی رات میں امت کے اعمال کے نتیجے کے طور پر دکھلائے۔ ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ لیٹا ہوا ہے اور دوسرا ایک اس کے سر پر بہت بڑا پتھر لے کے کھڑا ہوا ہے۔ وہ کھڑا ہونے والا اس لیٹنے والے کے سر میں اتنا زور سے پتھر مارتا ہے کہ سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور وہ پتھر لڑک کر بہت دور جا کے گرتا ہے۔ جب تک وہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے جس نے مارا تھا، اس وقت تک وہ سر بالکل صحیح سالم ہو جاتا ہے، اور وہ اس پتھر کو اٹھا کر لا کے پھر دوبارہ اس کے سر میں مارتا ہے۔ عرض کیا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون آدمی ہوگا؟ ارشاد فرمایا وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، قرآن کریم کی دولت دی، لیکن وہ بدعملی کرتا تھا، رات کو دن کو تغافل کرتا تھا، لوگ مصلی پہ اللہ اللہ کیا کرتے تھے اور وہ سویا کرتا تھا۔ ارشاد فرمایا ہم آگے چلے تو ہم نے دیکھا چند آدمی ہیں، ان کے پیٹ گنبد کی طرح بڑے بڑے ہیں، اور ان میں بچھو اور سانپ صاف شفاف پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں پیٹ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں، بیاج کھانے والے آدمی ہیں۔ آج احتیاط نہیں، پرہیزگاری نہیں، سوچو بچار نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یوں ہے کہ جس نے 4 آنے سود کے کھائے، بیاج کے کھائے، گویا اس نے اپنی سگی ماں سے 35 مرتبہ زنا کیا ہے۔ آج لوگ اس کو منافع کہتے ہیں۔ منافع کہنے سے حرام چیز حلال نہیں بن جاتی۔ اگر ایک کتے کو 50 آدمی مل کر کئی دفعہ کہیں یہ بکری ہے یہ بکری ہے، وہ بکری تو نہیں بن سکتی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم نے ایک آدمی کو دیکھا جس آدمی کو جنت کے دروازے کی طرف سے اس کا نام لے کر آواز آئی، وہ دوڑ کے اس کی طرف گیا، اس کے جانے سے پہلے وہ دروازہ بند ہو گیا۔ پھر دوسرے دروازے سے آواز آئی، اس کی طرف دوڑ کر گیا، پھر وہاں سے بھی بند ہو گیا۔ پھر تیسرے دروازے کی طرف سے آواز آئی، یہی جنت کے ہر دروازے سے آواز آتی ہے، وہ دوڑ کے جاتا ہے تو دروازہ فوراً بند ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا یہ کون آدمی؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ وہ آدمی ہوگا جو دین کے معاملے میں لوگوں سے دھوکہ کیا کرتا تھا۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم نے معراج والی رات میں ایک مقام پہ دیکھا، آسمانوں پہ دیکھا،
سفید ریش بزرگ آدمی ہیں، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے ہیں، اور وہ سفید ریش بزرگ آدمی قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ میاں نے میری امت کو توفیق دی، میری امت کو دولت عطا فرمائی، چھوٹے چھوٹے لگتے جگر، چھوٹے چھوٹے نور نظر معصوم بچے قرآن مجید پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے کسی کی موت آ گئی، 1 سپارہ پڑھ کے موت آ گئی، 10 پارے پڑھ کے موت آ گئی، 5 پارے پڑھ کے موت آ گئی، 20 پارے پڑھ کر کے موت آ گئی، 10 باقی رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا او میرے خلیل آج آسمانوں پہ بیٹھ کر میری امت کے وہ بچے اور میرے نبی کی امتوں کے بچوں، امتیوں کے بچوں، قرآن پڑھنے والوں، تم نے قرآن کریم فرش پہ پڑھنا شروع کیا تھا، آؤ جو باقی رہ گیا عرش پہ ختم کر لو۔ ان کے اس قرآن تکمیل وہاں پر کرائی جا رہی ہے۔ معراج شریف میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بچوں کو پڑھتا ہوا دکھایا گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پہ سوار ہے، بیت المقدس میں تشریف لے آئے۔ خداوند کریم نے انبیاء متعدہ بلایا ہوا ہے، سارے انبیاء کرام کو دعوت دی ہوئی ہے، آؤ آج میرے محبوب تشریف لائیں گے، تم سب آ جاؤ۔ آدم صفی اللہ موجود ہے، نوح نجی اللہ موجود ہے، موسیٰ کلیم اللہ موجود ہے، ابراہیم خلیل اللہ موجود ہے، اسماعیل ذبیح اللہ موجود ہے، یعقوب علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، یوسف علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، اسحاق علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، زکریا یحییٰ علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں۔ سارا انبیاء متحدہ بیت المقدس میں آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اندازہ لگاؤ مسلم تم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، کس نبی کے امتی ہو، کس نبی کی عظمت کو برقرار رکھتے ہو۔ تمہارے ہمارے نبی کی کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی برتری اور بزرگی ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام تشریف فرمائے، انتظار کر رہے ہیں آمنہ کے در یتیم کا۔ بیت المقدس میں براق پہ سوار ہو کر کے پہنچے، آپ نے انگلی کا، حضرت جبریل امین نے انگلی پتھر کو لگائی، اس میں سوراخ بن گیا، براق کو وہاں پر باندھ دیا گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام آگے بڑھے، خطبہ استقبالیہ پڑھا، مبارکباد دی، مرحبا یا ابن صالح، او میرے بیٹے میں فخر کرتا ہوں، میری آل میں سے، میری نسل میں سے، انسانوں میں سے، آدمیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ جیسے حبیب لبیب کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام فخر کرتے ہیں میری آل میں سے ہے، مرحبا یا ابن صالح، اور میرے بیٹے نیک بیٹے مبارک ہو، تیری وجہ سے میرا بھی سر اونچا ہو گیا۔ نوح علیہ السلام تشریف لائے، ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے، اسماعیل ذبیح اللہ نے مبارکباد دی، ایک ایک پیغمبر بڑھ کے آ کے استقبال کر رہے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انبیاء کرام کے جرمٹ میں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔
معلوم یہ ہوا آدم علیہ السلام کا یہ بھی عقیدہ کوئی نہیں کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. اگر پہلے سے موجود ہوتے آدم علیہ السلام کھڑے ہو کر استقبال نہ کرتے. ابراہیم خلیل اللہ کا بھی عقیدہ نہیں, موسیٰ کلیم اللہ کا بھی عقیدہ نہیں, عیسیٰ روح اللہ کا بھی عقیدہ نہیں, تمام پیغمبروں کا, انبیاء کرام کا, رسولوں کا کسی کا یہ عقیدہ نہیں. حضور تشریف لائے تو سارے نبی کھڑے ہو گئے. حضرت جبریل امین نے اذان دی, جبریل امین نے اذان دی بیت المقدس میں. آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا میں ابو البشر ہوں, میں انسانیت کا ابا ہوں, سارے جہان کے لوگوں کا میں باپ ہوں, آج نماز پڑھانے کا منصب مجھے ملے گا, آج امامت کا سہرا میرے سر بندھے گا, میں سارے جہان کے انسانوں کا ابا ہوں, میں سب سے بڑا ہوں, سب سے پہلے پیدا ہوا ہوں, اس لیے امامت مجھے ملے گی. سیدنا نوح علیہ السلام سوچ رہے تھے مجھے ملے گی, میں نے اللہ کے نام کے لیے 950 برس مار کھائی ہے. ابراہیم خلیل اللہ سوچ رہے ہیں میرا نمبر لگے گا, مجھے آج منصب امامت ملے گا, میں نے بڑی مار کھائی ہے, چیخا میں مجھے ڈالا گیا, میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. ہر کا اپنا اپنا خیال ہو رہا ہے, ہر نبی کا اپنا اپنا زوم ہے, اپنا اپنا دل و دماغ کی سوچ و بچار ہے. جب اذان ہو چکی اس کے بعد محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے مصلی کی طرف بڑھا دیا. کیوں بڑھا دیا؟ معراج جو ہے وہ ہزاروں مسئلوں کا حل ہے, ہزارہ مسئلوں کی صفائی ہو رہی ہے. آج یہاں پہ یہ مسئلہ بھی صاف ہو گیا کہ او آدم, بے شک تم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی سارے جہان کے انسانوں کے تم ابا ہو, لیکن میرے نبی کی موجودگی میں تم مصلی پہ قدم نہیں رکھ سکتے. نوح نجی اللہ مانتا ہوں تم نے میرے نام پہ بڑی مار کھائی ہے, پر آج مسئلے بھی تو صاف کرنے ہیں. کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اے نوح علیہ السلام تمہیں مصلی پہ قدم رکھنے کی اجازت نہیں. ابراہیم خلیل اللہ ٹھیک ہے آپ نے میری توحید کے لیے بڑی بڑی مار کھائی ہے, بڑی بڑی تکلیف اٹھائی ہے, بڑی بڑی پریشانیاں جھیلی ہیں, مگر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ کو مصلی پہ قدم رکھنے کی اجازت نہیں. ذبیح اللہ کو اجازت نہیں, کلیم اللہ کو اجازت نہیں, عیسیٰ روح اللہ کو اجازت نہیں. یہ مسئلے صاف کر دیے گئے. جہاں میرا نبی موجود ہو, نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو, مصلی کے بالکل قریب ہو, کسی کو مصلی پہ چڑھنے کی اجازت نہیں. آج یہ لوگ کیسے دو رنگے مسئلے کرتے پھرتے ہیں. نبی ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت موجود ہے اور ہر جگہ موجود ہے, اور مولوی مصلی پہ کھڑا ہو کر کے پھر دندناتا ہے. لوگوں لکھ کے لے جاؤ, یاد کر کے لے جاؤ, پکا کے لے جاؤ, درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. اور نبی کے ماننے والے اور کلمہ پڑھنے والے نبی کی موجودگی میں خلیل اللہ قدم نہیں رکھتے, کلیم اللہ قدم نہیں رکھتے, ذبیح اللہ مصلی کی طرف نہیں جاتے. تیری کیا مجال ہے؟ مسئلہ صاف ہے, یا نبی موجود نہیں یا پھر مصلی کی طرف نہ جا. کیا مجال ہے کسی کی؟ اپنی بات کروں, نبی کی موجودگی میں قاری حنیف کی کیا مجال ہے کہ مصلی کی طرف قدم اٹھائے؟
1,24,000 نبی جب کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مانا اور دیکھا کہ یہاں پر تشریف فرما ہے، آسمان سے، آسمان و زمین کے مالک کی آواز آئی، خبردار میرے محبوب کی توہین نہ ہونے پائے۔ جب نبی موجود ہوگا مسلح پہ کسی کو چڑھنے کی اجازت نہیں، اور جب نبی موجود نہیں ہوں گے تو مسلح پہ آپ اور میں ہم سب جو اس کا منصب کا اہل ہوگا وہ چڑھ سکے گا۔ پتہ چلا کہ ہر وقت اور ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر جگہ نبی موجود نہیں۔ اگر نبی موجود ہے تو یہ بیت المقدس میں انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ یہ آدم علیہ السلام، یہ نوح علیہ السلام، یہ سارے نبی کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ یہاں نہیں تھے جبھی تو انتظار ہوا۔ اور پھر سارے نبیوں نے اکٹھے ہو کر کے کیا کیا؟ کوئی دنیا کی طلبگار نہیں بنے، دنیا کی طلبگار نہیں بنے، کچھ نہیں مانگا۔ اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، سارے انبیاء کرام نے اقتدا فرمائی، سارے نبی پیچھے کھڑے ہو کر محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ نماز کے بعد جبریل امین نے آپ کے سامنے ایک دودھ کا پیالہ اور ایک شراب کا پیالہ رکھ دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو اٹھایا اور نوش فرمانے لگے۔ جبریل امین نے آواز دی، یہ بھی آپ کی آزمائش اور امتحان تھی، اگر آپ دودھ کا پیالہ چھوڑ کر شراب کا پیالہ اٹھا لیتے ساری امت گمراہ ہو کے مر جاتی۔ یہ جو اب بھی پیتے ہیں انہیں ہے اس بات کا احساس کہ شراب کی حرمت اور نجس ہونے میں کسی کو کیا تردد ہے؟ قرآن کریم میں جہاں شراب کی حرمت کا ذکر فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ انہی آیات کے بعد قریب ہی میں شراب کی حرمت کا بھی ذکر فرمایا جیسے مردار کا گوشت حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اسی طرح سے شراب بھی حرام ہے۔ اگر اس کا قطرہ کپڑے کو لگ جائے تو وہ پلیت ہوگا۔ لاکھوں من پانی کنویں میں ہوتا ہے، 2 قطرے شراب کے ڈال دو، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ پانی پلیت ہو جاتا ہے۔ پانی تو پلیت ہو جاتا ہے، مگر جو کلمہ گو مسلمان کہلانے والے بوتلیں ڈکار جاتے ہیں وہ اب بھی پاک ہیں، وہ نجس نہیں ہوتے، وہ پلیت ہوتے ہی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے ان تمام مسئلوں کو سنتے ہی فوراً تمام چیزوں کو پرے پھینک دیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے جس دن شراب کی حرمت کا ذکر آیا قرآن مجید میں حکم نازل ہوا، مدینے پاک کی گلیوں میں شراب کا سیلاب آ گیا۔ جس کے پاس مٹکا تھا مٹکا توڑ دیا، بوتل تھی بوتل توڑ دی، سراہی تھی وہ بھی توڑ ڈالی، تمام کی تمام شراب کو حرام سمجھ کر پھینک دیا، اور پھر ساری زندگی اس کے قریب کر نہ گئے۔ آج مسلمان حرام بھی کرتے رہتے ہیں، مگر جن کو مل جاتی ہے وہ چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شراب پینے والے کو اللہ میاں کبھی بھی نظر کرم سے نہیں دیکھے گا، کسی وقت میں بھی کسی حالت میں بھی اس کی طرف نظر کرم ہوگی ہی نہیں۔ محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمین کا معراج ختم ہو گیا، اس کو سفر اسرا سے تعبیر کرتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا
لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سارا سفر کرایا، جو زمین میں بیت المقدس سے بیت الحرام سے لے کر کے بیت المقدس تک لے گیا، اور راستے میں بڑے بڑے عجائب دکھائے، بڑے بڑے منظر دکھائے۔ یہاں تک علماء کرام نے لکھا ہے کہ جنت و دوزخ کی بھی سیر کرائی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے جہنم کو دیکھا تو اس میں اکثریت عورتوں کی پائی۔ فرمایا جب میں نے جہنم کو دیکھا اس میں عورتیں زیادہ تھی، کئی حصے زیادہ مردوں سے عورتیں تھیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا عورت کی ذات میں ناشکری بڑی ہے، 20 30 40 50 برس تک خامن اس کو کپڑا لا کے دیتا رہے، اچھے سے اچھا کھلاتا رہے، ایک دن اگر تنگی کا آ جائے تو فوراً کہتی ہے تیرے گھر میں ہم نے کبھی کچھ بھی نہیں دیکھا۔ دوسری وجہ ارشاد فرمائی دینیات کے معاملے میں بھی بڑے پیچھے رہ جاتی ہے، نماز کی پرواہ کم کرتی ہے، خامد کی نافرمانی کرتی ہے۔ وہ اس بات کو اور سمجھتی ہے کہ جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے میں اس کی اجازت کے بغیر ادھر ادھر نہ جاؤں اور میں تمام تر معاملات میں اس کی غلامی کروں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو دنیا میں اللہ کی ذات کے سوا سجدہ کرنا روا نہیں، سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، اور اگر کسی کو سجدہ روا ہوتا جائز ہوتا میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتیں شرک کے اندر بڑی زیادہ مبتلا ہوتی ہیں، عقیدہ بڑا کچا رکھتی ہیں۔ پتہ چل گیا نا کہ فلاں علاقے میں ایک ننگا ملنگ بیٹھا ہے، بالکل ننگا بابا بیٹھا ہے، جاؤ سب کی بگڑی بناتا ہے، تو چل پڑتی ہیں۔ کیا مسلمانی ہے، کیا ایمان ہے، کیا قرآن ہے؟ اور ظالم و ننگا ہونا کوئی علامت ہے خدا بننے کی؟ خدا کا پیارا ہونے کی علامت کس نے بتائی؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبریل امین نورانی زینر پیری کے ذریعے آسمانوں کے پہلے آسمان کے قریب لے گئے، دروازے پہ دستک دی، اوپر سے پوچھا مما کا کون ہے؟ آواز دی انا جبریل۔ کون ہے؟ میں جبریل ہوں۔ مما کا تیری ساتھ کون ہے؟ کہتا مائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسمان کے نوری فرشتوں تمہیں مبارک ہو، تم آج تک بڑے مشتاق تھے، بڑے منتظر تھے، تمہارے بڑے ارمان تھے، بڑی حسرتیں تھی، آج میری ساتھ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پہلے آسمان پہ فرشتے قطار باندھے ہوئے تھے، دیدار کے مشتاق تھے، منتظر تھے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ پہنچے، فرشتوں نے دیدار کیا۔ مسلمانوں، جس کے دیدار کے مشتاق اور آرزومند آسمانوں کے بیت المعمور کے فرشتے ہوں، ان کے دیدار کے تم مشتاق کیوں نہیں بنتے؟ مبارک ہے ان لوگوں کو جن کو اس دنیا ہی میں حضور کی زیارت ہوئی۔ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ
پانی پس سے کاندھلے تشریف لے جانے لگے تو راستے میں مسجد آئی، ویران سی مسجد ہے، آباد نہیں ہے، تو مولانا نے اذان دی اور نماز عشاء کے قریب ایک آدمی آیا اور 3 روٹیاں لا کر کے حضرت مولانا کے حوالے کر دی۔ مولانا نے روٹیاں کھا لی، نماز پڑھی، سو گئے۔ فرماتے ہیں مجھے ایک ہی رات میں 3 مرتبہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، 3 مرتبہ دیدار نصیب ہوا سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں میرا دل للچایا، مجھے حسرت آئی، میری آرزو ہوئی کہ یہ تو بڑی مبارک جگہ ہے، مجھے یہی ٹھہرنا چاہیے، میں یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جاتا۔ اگلے دن وہی قیام کیا، اگلی رات آئی، وہی نماز کا وقت آیا اور ایک آدمی آیا اور اس کے ہاتھ میں 2 روٹیاں تھی، مولانا 2 روٹیاں دے دی۔ مولانا فرماتے ہیں میں 2 روٹیاں کھا کر کے سو گیا، اس رات میں مجھے 2 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ کل تو 3 دفعہ ہوئی تھی، آج 2 دفعہ ہوئی ہے۔ تیسری رات جب آئی تو وہی آدمی آیا اور اس کے پاس 1 روٹی تھی اور اس نے 1 روٹی میرے حوالے کی اور کہنے لگا مولانا آپ آج یہاں نہ ٹھہرنا، کل قیام نہ کرنا، یہاں ٹھہرا ہوں۔ پہلی رات کو 3 مرتبہ ہوا، دوسری مرتبہ 2 رات ہوا، آخری رات 1 دفعہ ہوا، اور میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ یہ بات اس جگہ کی نہیں، تو کون اللہ والا ہے جس کی جتنی روٹیاں کھائیں اتنی مرتبہ حضور کی زیارت ہوئی۔ تیرے گھر کی 3 روٹیاں پہلی رات کو کھائی تو 3 مرتبہ دیدار ہوا، دوسری رات 2 کھائی تو 2 مرتبہ دیدار ہوا، تیسری رات 1 کھائی تو 1 مرتبہ دیدار ہوا۔ تو ایسا کیا عمل کرتا ہے؟ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی لوگوں کے دلوں میں محبت پکڑی ہے، امت کے وہ لوگ جو سب کچھ قربان کر دیں۔ دیدار ہوا، دوسری رات 2 کھائی تو 2 مرتبہ دیدار ہوا، تیسری رات 1 کھائی تو 1 مرتبہ دیدار ہوا۔ تو ایسا کیا عمل کرتا ہے؟ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی لوگوں کے دلوں میں محبت پکڑی ہے، امت کے وہ لوگ جو سب کچھ قربان کر دیں۔ وہ آدمی کہنے لگا مولانا مزدور آدمی ہوں، پہلے دن میری مزدوری اتنی بنی تھی کہ 3 روٹیوں کا آٹا تھا اور ہمارے گھر میں فاقہ تھا، میں 1 روٹی لے کے چلا، بیوی نے پوچھا کہاں چلے ہو؟ میں نے بتایا مسجد میں ایک مسافر ہے۔ وہ کہنے لگی میری بھی لے جاؤ، میں بھی فاقی پہ فاقہ کر لوں گی۔ چھوٹے بچے نے پوچھا ابا روٹی کہاں لے چلے؟ کہا بیٹا مسجد میں مسافر ہے۔ تو کہا ابا میری بھی لے جاؤ۔ فرمایا میں اپنی بھی، بیوی کی بھی، بچے کی بھی، تینوں کی لے آیا تھا، اور دوسرے دن بچے کی حالت خراب ہو گئی۔ میں نے اور میری بیوی نے تیسرے دن بھی فاقے پہ فاقہ کر لیا۔ اور آج 4تھا دن جب ہو گیا تو بیوی کی بھی حالت خراب ہو گئی، اس کے نام کی بھی اس کو دے آؤں، کل کو 5واں دن ہو جائے گا، مجھے اپنا اعتبار نہیں، اس لیے عرض کرتا ہوں کل کو آپ یہاں پر تشریف نہ رکھیں۔ اس دنیا میں، اس زندگی میں یہاں جیتے جاگتے بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔
مگر شرط یہ ہے کہ آدمی سنت کا تابع دار ہو، پیروکار ہو، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی وہ اس قدر کرتا ہو، اس کی زندگی سنت کے راہ پر ہر وقت مر مٹنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ ہمیں تو سنتوں سے آر ہے، ہمیں سنتوں سے نفرت ہے، بدعت سے پیار ہے، اور ہم ایسے لوگوں کو بڑا تلاش کرتے ہیں۔ ہمیں تو ایسے بزرگوں کا ساتھ ملا، ایسے اکابر کا ساتھ ملا، کہتا قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیا ہوں، قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیا ہوں، میں ایسا کا شیوخ و صوفیہ کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ کتامی جب کھا جائے درخواستی بستے ہو آنکھوں میں، امی میں نے بخاری اور لاہوری کو دیکھا ہے، ڈالتے ہیں جن لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہیں، ان کے پاس جانے سے میرا کیا مسئلہ حل ہوگا؟ لمبے لمبے کرتے پہن لینا، ٹخنوں تک کے چوغے، ہزار دانوں کی تسبیح، اور یہ معلوم نہیں کہ احکم الحاکمین کے حکموں کی بجاوری ہو رہی ہے کہ نہیں، سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور تابع داری بھی ہو رہی ہے کہ نہیں۔ آج ان تمام صورتوں میں میں اور آپ ہم سب پیچھے رہ گئے۔ صحابہ ایک ایک سنت پہ جان دیتے تھے، ارے یہ آسمان والے فرشتے حضور کی صورت دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ آج ہم بےتاب کیوں نہیں ہوتے؟ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جن کی یہ تمنا ہے کہ اے کاش زندگی میں ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ جب تمنا ہی نہیں، آرزو ہی نہیں، تو ہوگی کیسے؟ اور کون سی وہ صورت بنے گی جس صورت میں جا کر کے ہم ان تمام چیزوں کو کامیابی سے ہمکنار کر سکیں گے؟ خداوند کریم نے اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کے فرشتے منتظر کھڑے ہیں، بیت المعمور کے فرشتے، نوری فرشتے منتظر کھڑے ہیں، جبریل امین ساتھ آئے ہیں، سارے آسمان میں شور مچا ہے، آؤ زیارت کرو، امام الانبیاء ہے۔ پھر ان کو نکالنا، درجات سے منع کرنا کہ جی یہ تو انسانوں میں سے بھی نہیں، یہ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں سے نہیں، یہ کوئی مسائل ہے؟ کھلی ہوئی بات کا انکار کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں جہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے، وہ مقام آیا، جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ تشریف لے آؤ، نیچے اتر آؤ، یہاں 2 رکعت نماز ادا کرو۔ یہ مولود عیسیٰ ہے، یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی جگہ ہے، آپ یہاں پر نیچے نزول فرمائیے۔ مدینے پاک آیا، فرشتے نے بتایا کہ یہ آپ کی ہجرت گاہ بنے گی، آئیے نیچے 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ ہر مقام پہ نماز ادا ہو رہی ہے۔ سوال کرو پروردگار عالم کیا بات ہے، لفظ عبد کیوں استعمال کیا؟ کیوں نہیں فرمایا اسرا بنبیہ؟ میں نے سیر کرائی اپنے نبی کو، اسرا برسولہ، کیوں نہیں فرمایا اسرا بنورہ؟ نہیں فرمایا۔ فرمایا او لوگوں تمہیں کیا معلوم ملاقات والی رات ہے، معراج والی رات ہے، خدا کی قسم اس رات کی عظمتوں کا کیا کہنا جس رات کو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بنے ہو، اللہ کریم میزبان بنا۔ الى المسجد الحرام
الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک درمیان میں چل رہے ہیں. ایک عورت آتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہتی ہے. حضور اس کو جواب دینے لگے. جبریل امین نے روک دیا کہ آپ اس کے سلام کا جواب نہ دیں ورنہ پوری امت گمراہ ہو جائے گی. ہاں، پوری امت گمراہ ہو جائے گی. کیوں؟ کہ یہ دیکھنے میں عورت ہے، یہ حقیقت میں دنیا ہے جو گمراہ کرتی ہے لوگوں کو. آپ اس کے سلام کا جواب نہ دیں. پتا چلا کہ عورت کا روپ دھار کر دنیا میں معراج والی رات میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی. آج آپ تجربہ کر لیں، پوری دنیا کو اس وقت عورتوں نے لپیٹ رکھا ہے. اچھا بھلا آدمی حاجی نمازی ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، ذرا سا منہ بنا کر کے بیوی کہتی ہے آسے پاسے ہر کسی دے گھر ٹی وی لگ گئی ہے، ساڈے گھر کا ہی نہیں. وہ ویلے سودے حاجی کی جان نکل جاندی ہے. جو بچارا یہ آخے نا تیری طبیعت سیٹ نہیں رہتی، آخر کیویں طبیعت سیٹ رہے؟ کوئی ویلا گزرن دے تسا میرے واسطے ہیلا کیتا ہے؟ کوئی ریڈیو، کوئی ٹی وی، کوئی ٹیپ، کوئی سے ہوئے نا. خبر کا بالکل فکر نہیں. تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رو میں بیٹھے ہیں اور پھر دوسروں کی عورتوں والی بات تو دنیا کیا کرتی ہے. فلاں ملک کی عورت یوں ہے، فلاں ملک کی عورت یوں ہے. اور پاکستان کے مسلمانوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ٹی وی پہ، فلموں پہ اپنی بیٹیوں کے ناچ دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہو، اپنی بہنوں کو ناچتا ہوا دیکھ کر، بدماشی کرتے ہوئے دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہو. گورنمنٹ بڑی راضی ہے کہ ہم نے 3 طریقے سے لوگوں کو بدماش بنانا شروع کر رکھا ہے، ریڈیو کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے. پورے ملک کو، پوری قوم کو بدماش بنانے کا پروگرام تقریباً 8-10 سال سے چل رہا ہے اور بنا دیا بدماش. شرافت کا جنازہ نکل گیا، غیرت کا تختہ ہو گیا. ڈوب کے مر جائے ہم مسلمان کہلاتے ہوئے. مدینے پاک میں اللہ پاک ہر ایک کو زیارت نصیب فرمائے. ایک عورت گزر رہی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسینہ ہے، بڑی جمیلہ ہے، بہت انداز ہے، بڑی شوخ نظر ہے، آنکھیں بڑی خوبصورت ہے. ویسے پردے میں تھی، ایک آنکھ ذرا کھل گئی، ایک دیوانے نے دیکھ لی. وہ کہنے لگا میں اس آنکھ پہ فریفتہ ہو گیا ہوں، میں مر گیا ہوں اس آنکھ پہ. گھر گئی، چاقو لیا، آنکھ نکال کر اس دیوانے کے پاس بھجوا دی کہ تجھے اس سے عشق تھا، یہ آنکھ سنبھال لے. پڑوسنوں نے کہا، عورتوں نے کہا، ارے آنکھ کھو دی، کالی ہو گئی، چہرہ بگڑ گیا. کہنے لگی جس آنکھ کو غیر آدمی دیکھ کر مستی کرتا ہو اس آنکھ کو رکھنا جائز نہیں. کہاں گئی وہ غیرت مسلمانوں کی؟ ایک دوسرے پہ تنقید ہے، ایک دوسرے پہ تبصرہ ہے. امیروں سے لے کر غریبوں تک، فقیروں سے لے کر بادشاہ تک بے پردگی عام ہے. اور ہماری یہ کوشش بھی نہیں. حدیث پاک میں آتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ایک عورت جب گھر سے اعلی درجے کے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر نکلتی ہے، میک اپ کر کے نکلتی ہے، 18 شیطان اس کے ساتھ چلتے ہیں. منہ چڑھا دیا غیرت کا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے کہا کہ آپ اس کے سلام کا جواب نہ دیں. حضور نے جواب نہ دیا، آگے چلے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک مخلوق دیکھی، میں نے لوگ دیکھے، بہت زیادہ تھے، ایسا بدبودار، ایسا سڑا ہوا،
ایسا عفونت والا گوشت کھا رہے تھے، حضور فرماتے اگر ایک رتی کے برابر دنیا میں ظاہر کر دیا جائے، پوری دنیا بدبو کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے۔ ایسا گوشت لوگ کھا رہے تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، لاکھوں کی تعداد میں تھے، ایسا گوشت کھایا جس کے کھانے سے بدبو آ رہی تھی، وہ سڑا ہوا گوشت تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا چیز تھی؟ ارشاد فرمایا امت کے جن لوگوں پہ زکوٰۃ فرض اور واجب ہے، زکوٰۃ کو روک کر جو اس مال کو کھاتے ہیں ان لوگوں کو وہ گوشت کھانا پڑے گا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک آدمی تھا، امیر آدمی تھا لیکن بخیل تھا، اپنی اولاد کو بھی خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں دیا کرتا تھا۔ جس وقت اس کی موت آئی تو لڑکے نے غصے میں آ کر اشرفیوں کی تھیلیاں اپنے باپ کے ساتھ قبر میں رکھ دی کہ ہمیں دنیا میں برتنے کو نہیں دی، اب ہم استعمال نہیں کرتے، دفع کر اپنے ساتھ ہی لے جا۔ قبر میں رکھ دی، دفن کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد لڑکے کی حالت غیر ہو گئی، غریب اور قلاش ہو گیا۔ دل میں آیا اچھا نہ کیا وہاں رکھ دیے، آج کام آ جاتے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں دل میں یہ بات آئی کہ اب کون سا تو اٹھا کے لے گیا، ان کو نکال لاؤ، ہمت کرو۔ بس رات کا وقت تھا، اوزار لیے، کیلی کسیلی اور جا کر باپ کی خبر کھود دی۔ اس نے اشرفیوں کا تھیلا بھر کے وہاں رکھا تھا۔ جب اس نے روشنی کی تو کیا دیکھتا ہے وہ تھیلا موجود نہیں، سر سے لے کر پیروں تک ایک ایک کر کے جیسے ستارے عورتیں کپڑے کو لگاتی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک سارے بدن پہ اشرفیاں ٹکی ہوئی ہے، کل بدن پہ، تمام کے تمام بدن پہ ایک ایک کر کے ستارے لگے ہوئے ہیں، اشرفیاں یوں ٹکی ہوئی ہیں۔ یہ لڑکا کہتا ہے کہ ایک اشرفی اتارنے کے لیے میں نے یہ 2 انگلیاں لگائی تھی، بس انگلیوں میں وہ سار مچا، وہ سوزش ہوئی، وہ جلن ہوئی، قبر مشکل سے پوری کری، سب کچھ وہیں چھوڑ دیا، دہی میں رکھتا، دوا میں رکھتا، منہ میں انگلیوں کا رکھتا، چین نہیں آئی، کسی کو کیسے بتائے کہ میرے باپ کا کیا حال ہے۔ بڑے علاج معالجے کیے، بتاتا کسی کو نہیں۔ جب چاروں طرف کے علاج معالجے سے تھک گیا، شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا شاہ صاحب ذرا دم فرما دو، نہ معلوم کوئی پھوڑا نکلتا ہے، نہ معلوم کیا چیز ہے، میری 2 انگلیوں میں 3-4 دن ہو گئے چین نہیں پڑتی۔ شاہ صاحب نے دم فرمایا، کچھ پڑھ کے پھونکا اور پوچھا درد ہے؟ اس نے کہا جی ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا۔ شاہ صاحب نے پھر کچھ پڑھا اور دم فرمایا اور پوچھا کچھ فرق پڑا؟ اس نے کہا نہیں جی ویسا ہی درد ہے جیسے پہلے تھا۔ پھر تیسری مرتبہ شاہ صاحب نے کچھ پڑھا اور دم فرمایا اور پوچھا کہ کچھ کم ہے؟ اس نے کہا نہیں جی جو کا تو ہے اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے پھر یہ سوزش، یہ جلن پھوڑے کی نہیں، پھنسی کی نہیں، یہ جلن کسی آگ میں جلے ہوئے کی نہیں، یہ کسی تکلیف کی نہیں، ایسا معلوم ہوتا تیری انگلیاں جہنم کی آگ میں جلی ہوئی ہے۔ ان کو بجھانے کے لیے سمندر کا پانی کافی نہیں، دریا کا پانی کافی نہیں، ندی نالوں اور کنووں کا پانی کافی نہیں، دوا دم درود کافی نہیں، ان کو بجھانے کے لیے صرف ایک پانی کام دے گا۔ پھر اس نے شاہ صاحب کے سامنے بات کھول دی
کہ آپ کا فرمان صحیح ہے، ایسے ایسے کر کے میں نے اپنے والد کی خبر کو کھودا اور اشرفی اتارنے کے لیے یہ 2 انگلیاں لگائی تھی، اس دن سے آج تک ان میں چین نہیں پڑتی۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے صرف ایک پانی خلوت میں چلا جا، علیحدگی میں چلا جا اور جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کر، اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کے رو رو کے دعا مانگ، آنکھوں سے نکلا ہوا آنسوؤں کا پانی یہاں پہ لگا، خیر آ جائے گی۔ چنانچہ اس نوجوان نے ایسا ہی کیا کہ وہ رویا، گڑ گڑایا، عاجزی کی، اللہ پاک کے حضور میں دعا مانگی اور آنسوؤں کا پانی لگایا تو فوراً شفا ہو گئی۔ شاہ صاحب نے فرمایا جہنم کی آگ کو آنکھوں کے پانی کے سوا کوئی پانی نہیں بجھا سکتا۔ فرمایا ہم نے دیکھا ان لوگوں کو جو بدبودار گوشت کھا رہے تھے، اور وہ لوگ ہیں جو زکات کے مال کو روک کر کے اس مال کو خود کھا لیتے ہیں، بہانے کھاتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک کا فریضہ ہے، فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو اپنے خزانے کو، اپنی دولت کو جمع کرتے ہیں اور نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں خوشخبری سنا دو عذاب دردناک کی۔ اور فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ سبحان اللہ، قرآن کریم نے کیا کیا چیزیں کھول کے بتائی ہیں۔ فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی اس مال کی تختیاں بنا کر جہنم میں گرم کر کے پیشانی پہ داغ دیا جائے گا۔ فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، پسلیوں پہ داغ دیے جائیں گے، وظہورہم، پیٹھ میں داغ دیے جائیں گے، اور آواز آئے گی ھذا ما کنزتم، یہ تمہارا وہی خزانہ ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اپنے خزانے کا مزہ تو چکھو، اب ہائے ہائے کیوں کرتے ہو، اب اوف اوف کیوں کرتے ہو، اب کیا ہے گھبرانے والی بات۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے مستقل قوم کو دیکھا جو سڑا ہوا گوشت کھا رہی تھی۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم آگے چلے، ہم نے ایک غار دیکھی، ایک بہت بڑا تنور نما جگہ دیکھی جس میں عورت مرد ننگے ہیں، بہنیں ہیں، عورتیں بھی مرد بھی۔ حضور کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب آگ اوپر کو آتی ہے تو وہ ننگے بھی سب اوپر کو آ جاتے ہیں، اور جب آگ نیچے کو جاتی ہے تو وہ سب نیچے کو چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا میری امت کے بدکار اور زانی مرد عورت ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ زانیوں کی یہ پہچان ہوگی کہ ان کی پیشاب کی جگہ سے ہزاروں لاکھوں من پیپ بہے گا، اور یہ نشانی ہوگی کہ یہ ہے وہ بدماشی کرنے والے مرد عورت۔ اب ایک سوال ہے یہاں پر، وہ یہ کہ مسئلہ تو ہم نے آج سنا اور ڈر بھی لگ گیا، لیکن جوانی میں، زندگی میں، ابتدا میں کبھی نہ کبھی گناہ ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ خداوند عالم نے فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، گناہ تو ہو گیا لیکن میرے دروازے پہ آ کے گر جا، پڑ جا،
پیشانی رگڑ دے اور میرے سوا کسی کو اپنا مشکل کشا نہ مان، اپنا حاجت روا نہ مان، اپنی بگڑی بنانے والا نہ مان، پھر میرے دروازے پہ پڑھ کے پکا عہد کر لے، پکا وعدہ کر لے، آئندہ ایسا کبھی گناہ نہیں ہوگا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تجھے معاف کر دوں گا۔ مگر جب کوئی معافی طلب کرے گا جبھی تو نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور دوسرا آدمی اس کے کلے کو یہاں سے لے کر کان کی لو تک چیرتا ہے، اور جب وہ دوسری طرف چیرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ کلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا میری امت کا چغل خور ہے، ادھر ادھر باتیں ملانے والا ہے۔ تو معراج شریف کی رات میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار اہم واقعات دیکھے اور اس امت کو خبردار کیا۔ اگر آج بھی ہم خبردار نہ ہوں، اب بھی ہم ان باتوں کی طرف دھیان نہ دیں تو ہماری کوتاہی ہوگی، ہمارا ہی بگاڑ ہوگا، ہمیں نقصان میں جائیں گے، کسی کا کیا بگڑے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، کسی کے حق حقوق کی رات دن فکر رہنی چاہیے۔ نہ معلوم کس وقت بلاوا آ جائے گا۔ وہ کہتا ہے نا، بہ رہی ہے ہر طرف جوئے فنا، ہر سب کے سب ہے راہ رو سوئے فنا، بہ رہی ہے ہر طرف جوئے فنا اور آ رہی ہے ہر چیز سے بوئے فنا۔ ارے نہ تم رہو گے نہ میں رہوں گا، ہم سب ایک دن قبر کے کیڑوں کی نظر ہو جائیں گے۔ اپنی زندگی کے بارے میں سوچو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس معراج والے نبی کے طفیل معاف کر دے، معراج والے نبی کے صدقے میں ہماری نجات فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی امی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام، وصلی اللہ علیہ وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین والخلفاء الراشدین المہدیین وعلی جمیع الصحابۃ والتابعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارے دوست قریبی ایک نوجوان لاہور میں مقارب علی پچھلے سال آج کل گزرے تھے، جون کے مہینے میں سال ہوا تھا۔ خوش نصیب نکلا وہ نوجوان کے رشتہ داروں نے، عزیز و اقربا نے، یار دوستوں نے، جن دینداروں کے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا ان سب نے مل کر ان دنوں میں 100 کلام پاک ختم کیا، 26,000 کلمہ پڑھا۔ اللہ پاک ان تمام قرآن و کریموں کا اور تمام کلموں کا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے مرحوم کی روح کو پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ نوجوان عاصم ہے میلسی کا، پچھلے سال اس کے والد کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اور یہ کئی بھائی ہیں، بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی کفالت فرمائے اور صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ بچی ہے، ایک شہر سے آتی ہے، اس کی کچھ مشکلات ہیں، دعا کر دو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے۔ حجن کو تکلیف ہے اور کئی مائی ممتاز آباد سے شہر سے آئی ہوئی ہیں، مختلف پریشانیاں ہیں، مختلف ضروریات ہیں، اللہ